کل روز قیامت حضور کو کس آنکھ سے دیکھو گے جب پیغمبر تمہیں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے میرے خانوادے کو شہید کر دیا؟ یزید سے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ کرنا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد اہل عراق جو ہے وہ حسین کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں، ان کے اہل خانہ کا جو اصل قاتل ہے وہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں نا سیدہ سکینہ کو مہندی لگائی گئی اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو وہاں کیسے آ گیا؟ باغی تو وہ ہے کہ جس نے بیعت کی اور پھر اس کے بعد قلادہ گردن سے اتارو، ہم نے تو قلادہ پہنا ہی نہیں۔ کیسے رونما ہوا یہ واقعہ؟ معرکہ کتنے دن رہا، اور پھر اس میں پانی کی بندش کا جو معاملہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ اس کی جو تفصیلات ہمیں معتبر یا اتھینٹک سورسز سے ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو کہا تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، اس وقت تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، اور اب مکھی اور مچھر کے مرنے پر سوال کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نہد ڈیجیٹل۔ محرم الحرام سیریز میں آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے، اور آج کا اہم ترین پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی ابن ابی طالب کے بیٹے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر گوشے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت سے متعلق ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر حفظہم اللہ۔ محترم مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ معزز ناظرین، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آپ ان سے محبت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اور آپ نے اپنی محبت کا معیار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو قرار دیا ہے، اور ان سے بغض رکھنے کو اپنے آپ سے بغض رکھنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کو آپ کندھے پہ اٹھاتے تھے، چادر میں چھپاتے تھے، انہیں اپنا پھول قرار دیتے تھے۔ فرشتہ آ کے آپ کو خبر دیتا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت کا جو ایک المناک واقعہ اور قصہ ہے، اس سے متعلق ہم بہت ساری تفصیلات آج کے اس پروگرام میں جانیں گے، حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور جو اشکالات، اعتراضات اور ابس بیکار اور من گھڑت چیزیں اس سے متعلق معاشرے میں مشہور ہیں، اس پروگرام کی وساطت سے ان کا رد اور ان کا ابطال آپ ضرور جانیں گے اور سنیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف چلوں گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق جو رسول اللہ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے وہ کیا تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کی شہادت سے متعلق پیش گوئیاں اپنی زندگی میں فرمائیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ان کی شہادت کے بارے میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں شرکت کروانے کا بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالی حق بات سننے، کہنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ موضوع بڑا حساس ہے، اس کے لیے نیوٹرل ہو کر اور دلائل کی دنیا میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہادت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے صفین میں جانے کے لیے، اس وقت جب وہ فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک تابعی سیدنا عبداللہ بن نجیح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا، یا ابا عبد الرحمن صبراً علی شط الفرات، اے ابو عبد الرحمن،
یہ ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی۔ تو فرمایا اپنے بیٹے کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ پھر فرمایا اے بیٹے ابو عبد الرحمن، اے حسین بن علی رضی اللہ عنہ، فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ پھر فرمایا فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ جب 3 مرتبہ یہ کہا تو سیدنا عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ نے پوچھا اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے یہ فرات دیکھ کر وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا ملاقات کے لیے تو آپ اکیلے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، اور میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے جب 3 مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا غصہ تو کسی نے نہیں دلایا، لیکن ابھی ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرا یہ بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے پر شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی لا کر دکھا دوں۔ تو میں نے کہا ہاں۔ تو ابھی وہ ایک شیشی میں وہ مٹی لا کر مجھے دکھا رہے تھے جو خون آلودہ تھی، تو اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں رو رہا تھا۔ تو پھر آپ نے وہ خبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور اب کئی سالوں کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ کو وہ حدیث یاد آئی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو اس موقع پر صبر کرنے کی وصیت کی ہے۔ تو یہ اس مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے یہ پیشگوئی موجود تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک ایک سانحہ ہے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گا اور اس کے پس منظر پہ بات کریں گے۔ بعض لوگ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یہ ایک پری پلان پورا معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے وقت میں پلان نہیں ہوا، بلکہ بہت پہلے بنو امیہ کی طرف سے یہ ایک پلان تھا، اور جب سے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ معاملات اختلافی بنے، اس وقت سے یہ چیز، اس پلان کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پہ گالیاں دلوانے سے لے کے اور آخر تک پھر یہ نتیجہ جو ہے وہ کربلا کی صورت میں اور کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور ان کی شہادت کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں، یعنی کچھ چیزیں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ چیزیں تھیں، بس اس کی تفہیم ذرا درست انداز میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ غدیر خم کا ایک اہم واقعہ آپ علیہ السلام کے آخر عمر میں پیش آیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کرتاس کا واقعہ پیش آیا، پھر ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے، بالکل ٹھیک۔ ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین ہے، یا اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اگر ہم اس کو بریفلی تھوڑا سا دیکھیں تو اہل تشیع کی انڈرسٹینڈنگ ذرا بائسڈ ہے، اپنے طور پہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، بالکل جو واقعاتی انداز ہے اس طرح سے نہیں سمجھتے۔ تو غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ علی جو ہیں وہ تمہارے مولا، یعنی مولا سے مراد تمہارے محبوب ہونے چاہیے، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ ایسے واقعات ہو گئے جن کی وجہ سے کچھ صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رنجش پیدا ہوئی، یا بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ علیہ السلام سے رشتہ داری کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ اپنے حصے سے زائد مال جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے وہ سارے واقعات ہیں، یمن کی مہمات وغیرہ ہیں، تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا لحاظ کرنا، ان کے ساتھ محبت 3 رکھنا۔ دفعہ آپ نے وصیت فرمائی۔
تو وہ آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. تو اس کا اصل کانٹیکس یہ تھا، کوئی یہ نہیں کہ جی آپ علیہ السلام اپنے بعد کسی کو امام یا خلیفہ مقرر کر کے جا رہے تھے، تو وہ مولا کا معنی نہیں بنتا. اگر آپ یہ بات کریں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمیں یہ ملے خلافت یا امامت، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی، کیونکہ صحیح بخاری وغیرہ میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں، خاص طور پہ حدیث کرتاس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے، آپ علیہ السلام کے چچا نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے یہ بات کہی تھی کہ نزا کا عالم ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، کیوں نہ ہم آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ پوچھ لیں کہ آپ کے بعد کون جو ہے وہ خلیفہ ہوگا یا امام کون ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تو آپ علیہ السلام نے ہمارا نام نہ لیا تو پھر اس سے متعین ہو جائے گا ہمیں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا. بالکل. تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے ہم نہیں پوچھتے تو ہو سکتا ہے مسلمان ہمیں دے دیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ نہیں، آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ تو ہمارا اس میں حصہ ہے کہ نہیں. صحیح. اب یہ وہ کانٹیکس تھا جس کانٹیکس میں پھر آگے آوازیں بھی اونچی ہوئیں. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ وہی تھی جو حضرت علی کی تھی. اب نام سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کہی. تو ایک تو یہ معاملہ تھا، اور پھر اس موقع پہ آپ علیہ السلام جو وصیت کروانا بھی چاہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں، اس کے بارے میں روایات سے وہ روایات. پھر یہ معاملہ آیا جو ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ آیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، یہ بھی صحیح روایتوں سے ہمیں ملتا ہے. لیکن اس میں بھی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ امامت جو ہے کوئی خدائی آپ کہہ لیں کہ جی عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کو عطا کیا گیا. ایسا معاملہ نہیں تھا. اور اس میں بھی بڑی جو وجہ اور ریزن تھی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، اور ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اہل بیت کو امامت کے مستحق ہیں. وہ بھی باغ فدق کی ایک رنجش تھی جس کی وجہ سے 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. ہاں باقی یہ ہے کہ ان کے یہ خواہش اور طلب تھی تو ظاہری بات ہے تھی. خواہش اور طلب نہ ہوتی تو پھر جب معاملہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 6 افراد کی کمیٹی کا، تو 4 لوگ جو ہے وہ پیچھے ہو گئے، 2 جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے کہ دیا. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ووٹنگ ہو گئی، وہ خلیفہ مقرر ہو گئے. اصل میں جو ثانیہ جو ہے نا، یہاں تک تو معاملہ صرف اتنا ہی تھا، کوئی وہ نہیں تھا کہ یہاں تک معاملہ صرف اتنا تھا کہ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے. یہاں تک تو اتنا ایک ان کے ہاں ایک خواہش موجود تھی کہ جی ہمیں اگر مسلمان منتخب کر لیں تو ہم حقدار ہیں. ہاں مطلب انتخاب کے ذریعے سے ہم آ جائیں، تو وہ چیزیں ہمیں ان کے خطبات میں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ انتخاب کا لفظ اہم ہے. وہ یہ نہیں کہ اس کو وہ کوئی ڈیوائن سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ جی مطلب خدا کی طرف سے کوئی ہمیں یہ کوئی حق دیا گیا، یہ نہیں سمجھتے تھے. جس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، یا اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد کمیٹی کے ذریعے عثمان کا ہوا. تو یہ معاملہ اس وقت تک کا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بیعت بھی کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کی انہوں نے بیعت کر لی، حضرت عمر کی کر لی، حضرت عثمان کی بھی کر لی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصل میں جو شہادت کا ثانیہ ہے نا، اس سے پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے. مطلب جو اصل فتنہ فساد یا انتشار امت میں یا افتراق پیدا ہوا وہ حضرت عثمان کی شہادت سے پیدا ہوا. تو اب وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. تو اب ہم دیکھیں نا کہ ان کا بھی پانی بند ہوا، مطلب اور اس کنویں سے بند کیا گیا جو انہوں نے خرید کے وقف کیا تھا. اس مسجد میں ان کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جس مسجد کی ایکسٹینشن توسیع انہوں نے جو ہے وہ اپنے صدقات سے کی تھی. اور پھر عین روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا ان کے گھر میں. تو کوئی ریزسٹنس بھی اس طرح سے، اور اس وقت میں بھی یہی تھا کہ حضرت حسین، حضرت حسن وغیرہ جو ہے وہ ان کی حفاظت پہ مامور تھے، مطلب اور صحابہ کے ساتھ. تو یہ معاملات یہاں تک ٹھیک تھے. لیکن اس کے بعد جو پھر ایک، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک دروازہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ.
تو یہ دروازہ جب ٹوٹا ہے نا تو پھر اس کے بعد فتنے باہر آنا شروع ہوئے ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا، اختلافات امت پیدا دو ہوئے حصوں میں ہیں۔ بٹ گئی ہاں ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ اور ریزن ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے بڑا معاملہ پیدا ہو گیا ان کے قصاص کا، ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گیا ہے، پیرل جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام میں اپنی حکومت قائم کر لی، قصاص کا مطالبہ کر دیا، پھر اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے آگے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، کوئی اس طرح سے پلاننگ کے تحت تو نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں کہ یہ خاص طبقے کی پلاننگ تھی، اگر اس طبقے کی پلاننگ تھی تو سب سے پہلے اس طبقے کے بڑے جو ہے وہ شہید ہوئے، یعنی خلیفہ ثالث۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی بنو امیہ کی پلاننگ تھی تو پہلے تو شہادت حضرت عثمان کی ہوئی، اور وہ داماد رسول بھی ہیں، بلکہ ذی النورین ہیں، مطلب دو بیٹیاں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ان کی طرف ہیں۔ تو یہ کہنا مشکل ہے، سیریز آف ایک ایونٹ ہے، ایک ایونٹ ہوا، اس کے نتیجے میں دوسرا، وہ چیزیں از خود ہوتی چلی گئیں، جس کے نتیجے میں یہ سانحہ جو ہے وہ برپا ہوا۔ مفتی صاحب، یہ ممبروں پہ گالیاں دینے کو بھی اسی سیکوینس کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایسا کچھ تھا نہیں تھا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جھوٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جتنا بھی جھوٹ بول لیا جائے اس مسئلے کے لیے، اس کو ثابت کرنے میں وہ کم ثابت ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کی دشمنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ ممبروں پر سب و شتم کرنا کسی عام مسلمان پر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، چہ جائے کہ اہل بیت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر خصوصی اس کا ثبوت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایات میں کچھ الفاظ سب وغیرہ کے آتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو اگر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، ہاں، یا اپنی رائے کو درست کہنا، کسی کی رائے کو غلط کہنا، جیسے دو بندوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے درست ہے، وہ کہتے ہیں میری رائے درست، اس طرح کے معنی۔ بہرحال گالیوں کا ممبروں پر برسر ممبر یہ بالکل جھوٹی بات کہا ہے۔ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا سانحہ ہے، یہ کوئی بنو امیہ کی طرف اس کو منسوب کرنا، اس کو پلاننگ قرار دینا، یا اس سے متعلق جھوٹی باتیں اور پھر گالیوں، یہ سب چیزیں، ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں اب چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کو جاننے سے پہلے، یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو متعلق واقعات ہیں ان کو جاننے سے پہلے یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ان چیزوں کی تفصیلات کا معتبر جو سورس ہے وہ کیا ہے، اور کون سے راوی ہیں جو ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ جو اتھینٹک سورس ہے اس سے معلومات لی جائیں، اور جو ایک اتھینٹک نہیں ہے اس کو چھوڑا جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں دو بڑے ہمارے پاس اس وقت سورسز ہیں۔ ایک تو آپ کی کتب احادیث ہیں کہ اس میں کچھ روایات آ گئی ہیں، مطلب اس طرح سے تو نہیں پورا واقعہ بیان ہوا، لیکن یہ ہے کہ کچھ روایات کہیں صحابہ اور آ دیگر گئی، لوگوں نے ہاں، بیان کی ہیں تابعین نے، تو وہ اتھینٹک یا مستند روایات ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ کتب تاریخ ہیں۔ بالکل تو کتب تاریخ میں جو بڑے مصادر ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا جو کتاب لکھی اس نے ابو مخنف راوی، اس کی وہ کوئی تقریباً وفات اس کی 157-158 میں ہے، یعنی تو واقعہ کربلا کے تقریباً 100 سال کے بعد وہ تقریباً، ہاں، دو نسلیں ہیں درمیان میں، مقتل حسین کے نام سے 34 صدی ہجری تک یہ کتاب متداول رہی۔ ابن ندیم وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، یا تبری نے بھی اس سے کافی کچھ لیا ہے، تاریخ تبری میں، کبھی واسطے سے کبھی بغیر واسطے سے، شاید ان کو کوئی نسخہ مل گیا ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ محدثین نے اس پہ بہت جرح کی ہے ابو مخنف کے اوپر کہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے۔ ہاں، امام ذہبی وغیرہ نے ایک بات کی ہے کہ کہیں کہیں اس سے کوئی روایت لینے میں اس لیے حرج نہیں ہے جبکہ دوسرے مصادر سے اس کی بات کی تصدیق ہو رہی ہو۔ تو اولین راوی تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعہ کربلا پہ جو تفصیلی بحث ہے نا، وہ آپ کو مطلب احادیث کی کتب میں نہیں ملے گی، وہاں تو چند ایک باتیں ہیں جس سے کوئی پوری تصویر آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ تو کتب تاریخ کی طرف رجوع انسان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ اچھا، کتب تاریخ میں اب رتب و یابس ہے۔
اس وقت ہمارے پاس جو بڑا جو ہے وہ ذخیرہ، خیر ابن سعد بھی مطلب پہلے ہیں طبری سے، طبقات ابن سعد والے، انہوں نے بھی کافی کچھ روایات نقل کی ہیں، لیکن بڑے جامع انداز میں ہمارے پاس طبری ایک تقریباً پہلا سورس قرار پاتے ہیں۔ اور طبری کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مقدمے میں یہ بیان کر دیا کہ میں نے رتب و یابس جمع کر دیا، جو مجھے ملا میں نے جمع کر دیا، بعد والے اس میں تحقیق کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مختلف سورسز کو پڑھیں۔ ایک عالم کو چاہیے، ایک ریسرچر کو، محقق کو چاہیے کہ مختلف سورسز کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد اپنی تصویر مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہ مختلف سورسز کا یا کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے سے، تقابلی مطالعہ کرنے سے یہ ہوگا کہ سچ جھوٹ میں بہت حد تک تمیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ باقی تاریخ کا معاملہ یہی ہے کہ تاریخ کا ظاہری بات ہے استنادی حیثیت، اتھینٹسٹی اس درجے کی نہیں ہے جو حدیث کی کتب کی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کی بات سے دو نتیجے تو بالکل واضح ہیں۔ نمبر ایک کہ ہمارے پاس جاننے کے لیے جو سورسز ہیں ان کی تحقیق لازم ہے، بالخصوص تاریخ کے معاملے میں۔ اور دوسری چیز یہ بالکل کلیئر ہو گئی کہ واقعہ کربلا کی پوری منظر کشی ممکن نہیں ہے، جس طرح آج کل بعض لوگوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سائڈ پہ کھڑے تھے اور ان کے بچے کس سائڈ پہ تھے، اور جب وہ شہید ہو رہے تھے تو کیا کیا جملے کہہ رہے تھے، اور پھر ان کا دایاں بازو اور پھر بایاں، مطلب بہت جو تفصیل اور منظر کشی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر اس میں ان کا خطیبانہ رنگ شامل ہوتا ہے، اور پھر اس میں ان کے پاس وہ اتھینٹک معلومات، انفارمیشن نہیں ہے جو ایک بات کے وثوق کے لیے ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ اس بارے میں، اس کے سورس سے متعلق، واقعہ کربلا کی تفصیل کے سورس سے متعلق کیا کہیں گے؟ جی، میں اسی بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن ایک بات اضافہ کرتا ہوں کہ اس انداز سے بھی دیکھ لیا جائے، اس زاویے سے، کہ جو واقعہ پیش آیا ان میں ایک ظالمین تھے لعنت اللہ علیہم اجمعین اور ایک مظلومین تھے رحمہم اللہ۔ تو مظلومین نے تو وہ واقعہ بیان نہیں کیا، اہل البیت نے یہ واقعہ بیان کیا ہی نہیں، کسی جگہ پہ بھی اس کی تفصیل ان سے معلوم نہیں ہو سکی، اور ظالمین قابل اعتماد نہیں ہے اور انہوں نے بیان بھی نہیں کیا، لیکن اگر کر بھی دیتے تو وہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس کی پوری تفصیل معلوم کرنا تو ایک ناممکن ہے۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے واعظین یا ذاکرین بیان کرتے ہیں وہ اکثر ابو مخنف کی کتاب کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابو مخنف کے اوپر محدثین کی شدید جرح ہے، کذاب ہے، رافضی ہے، اور یہ بھی وہ شخص ہے جو اس واقعہ کے وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لامحالہ اس نے وہ بات کسی سے سنی ہے یا خود گڑھی ہے۔ اگر خود گڑھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اور اگر اس نے کسی سے سنی ہے تو اس کی سند بھی بتانا ضروری ہے، اور وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ابو مخنف کے ذریعے یا دیگر سورسز سے، اس میں ہمیں ایک چیز بڑی کلیئرلی ہمارے لیے ایک سمجھ لیں پیٹرن ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، جن چیزوں کی تائید مستند ذرائع سے ہوتی ہے ان کو لے لو۔ نمبر 2، مستند ذرائع جن چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں یا جن چیزوں کی تردید کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ چھوڑنا بھی کوئی ایسی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس سے ہماری جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان کے خلاف جاتی ہے، بنیادی عقائد کے ہی خلاف جاتی ہے، تو اس کو چھوڑنا لازم ہوگا۔ یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی۔ اچھا، واقعہ کربلا کی جو تفصیلات مستند ہم تک پہنچیں یا جو مستند ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان کے ذریعے جن تفصیلات کی تائید ہوتی ہے، ان تفصیلات کا کچھ حصہ ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک جائے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اس کا آغاز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے مدینے سے مکے کا اور پھر مکے سے کوفے کا، اور اس سے بھی پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات، اور پھر یزید کو حاکم بنایا جانا، اور پھر یزید کا اپنی بیعت کا مطالبہ کرنا، یہ سب مختلف مواقع ہیں۔ اس سے آغاز ہوتا ہے، اس بڑے سانحے کی طرف یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو جو تفصیل اتھینٹک اور باوثوق ذرائع سے ہم تک آئی ہے وہ ذرا اختصار کے ساتھ اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، جو خلافت کا معاملہ ہے اس کے اندر شریعت نے کوئی ایک خاص زاویہ یا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا انتخاب کا، اور یہ خلیفے کی ثوابدید پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اشاروں سے اور مسلح دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
خلافت کا معاملہ بتایا، لیکن واضح الفاظ میں ان کو خلیفہ نہیں بتایا۔ متعین نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف انداز اپنایا کہ نام لے کر اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر 6 افراد کو مقرر کیا۔ یہ تینوں افراد کی سلیکشن کا طریقہ مختلف سلیکشن کا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں اپنایا، حالانکہ وہ کئی روز گھر میں محصور رہے اور معلوم ہو رہا تھا کہ اب حالات انہوں نے ناساز ہیں۔ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ ہاں جی، تو یہ خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ یہ مختلف ہے، اور خلیفہ خود بھی اس کے اندر کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ امت بڑی مشکل سے متحد ہوئی ہے، اگر ان کو بغیر انتخاب کے چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ افتراق پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے اس سوچ و فکر کے ساتھ اور لوگوں کے اور صحابہ کے مشورے کے ساتھ انہوں نے انتخاب کیا، اگرچہ اس کا معاملہ اچھا رہا یا نہیں رہا، یہ نتائج تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، لیکن ان کے بیٹے لوگوں کے انتخاب سے آ گئے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والد کے بعد بیٹا بن سکتا ہے۔ اگر والد کے بعد بیٹے کا بننا غلط ہوتا تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی انکار کر دیتے۔ بالکل، یہ کوئی شجرہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، یہ شجرہ ممنوع شریعت نہیں میں ہے۔ کہیں اس کی ممانعت نہیں ہے کہ بیٹا نہیں آ سکتا یا نااہل ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ والد کے بعد بیٹا بنانا غلط ہے تو اس کے لیے سوچ کے بجائے کوئی ریفرنس، کوئی دلیل چاہیے۔ بالکل، ہمیں آج تک وہ نہیں مل سکی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی خلافت کیسی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ افضل کو ہی، بہترین کو ہی وہ ادا کی جائے، لیکن ہمیں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات کچھ ریزن کی وجہ سے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو بھی دے سکتے ہیں، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو بھی۔ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لشکر جو روانہ ہوا وہ لشکر اسامہ کے نام سے معروف ہے۔ بالکل، تو اس لشکر اسامہ کے سپہ سالار تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اس کے ماتحت لڑنے والے سپاہیوں میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اب ان کا مقام و مرتبہ تو امت میں اجماعی طور پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ماتحت ہے۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شخصیات ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ بالکل، لیکن ان دونوں شخصیات نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی اور اس کی تعریف فرمائی۔ تو اگر یہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت غلط ہوتی تو پھر حضور اس کی تعریف نہ فرماتے اور یہ دو ہستیاں بھی اس کو قبول نہ فرماتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول ہو سکتا ہے، تو اگر افضل کے ہوتے ہوئے پہلا مفضول ہو سکتا ہے تو دوسرا مفضول بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتبار سے ایک فیصلہ کیا، اگرچہ اس کا نتیجہ ذرا اچھا نہیں نکل سکا، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی قدغن لگانا یا کوئی تنقید کرنا یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں مقرر کیا، اس کی بیعت لی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یزید جب حکمران بنا تو ظاہر ہے اس کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ بیعت کی جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بیعت نہیں کی اور مکے چلے گئے، اور پھر مکے سے آپ کا سفر کوفے کی طرف تھا۔ اس کی کچھ اختصار سے تفصیل ذرا، کیونکہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے سانحہ کربلا کا، یہیں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ ظاہری طور پر بیعت نہیں کی، لیکن اس بیعت کا انکار بھی نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق وہ اس بیعت کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کرتا، سب کے سامنے بیعت کرے گا۔ مدینے میں یہی کہا انہوں نے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے وعدے کے پکے اور سچے تھے، اور جو بات کر رہے تھے وہ سچی کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، کیفیت اور طریقہ بتایا ہے کہ میں کیسے کروں گا۔ ہوا یہ کہ اگلے دن وہ ان سے مطمئن ہو گئے اور دوسرے افراد کی طرف بیعت میں مصروف رہے،
اور اب یہ شہزادے تھے، یہ کوئی کسی کے مطلب ملازم تھوڑی تھے کہ اگلے دن اس کے بعد بھی ان کا انتظار کرتے. تو جب پورا دن انہوں نے انتظار کیا وہ نہیں آئے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بعد جب رات ہوئی، دن ختم ہوا، انہوں نے کہا میں سب کے سامنے اگلے دن بیعت کروں گا. جب دن ختم ہوا تو اب وہ آزاد ہوئے. اگلے دن ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا، مطالبہ نہیں اور کیا. اگلے دن کی شام وہ پھر وہاں سے شام کے بعد، شام کے یعنی وہ بعد اپنے وعدے پر. لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، انکار کہیں منقول نہیں ہے. انکار نہیں منقول. اور آگے پھر وہ اپنے خود مختار تھے، وہ چلے گئے مکہ میں. جب وہ یہاں سے نکلے تو کوفیوں نے سمجھا کہ یہ بغاوت کر کے نکلے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا اور غلط سمجھا، اور انہوں نے پھر خطوط کا سلسلہ کافی شروع کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آئے. اب وہ خطوط جب ان کے پاس جمع ہوئے تو اب انہوں نے مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ حالات واقعتاً اسی طرح کے ہیں جس طرح وہ بتا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی ارادہ کیا. اب یہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ بالکل یہ واضح ہونا ضروری ہے، کوفہ گئے کیوں آپ؟ گئے کیوں؟ بظاہر اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بیعت لینے کے لیے گئے ہیں، تو یہ بات ان کی شیان شان معلوم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے کسی شخص کو اپنی خلافت کی بیعت لینے کا حق نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو اس کو یہ سزا دی. بڑی سخت وعید ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت نہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی اتنا لالچ تھا کہ وہ ہر صورت اس کے لیے، ہاں ارادہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ملے تو وہ اس حد تک جائیں کہ شریعت کی مخالفت کریں. میں اس کو نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اب کوفہ گئے کیوں؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا اپنا اصل مقصد کلی طور پر یعنی خود بیان نہیں کیا، لیکن قرائن سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات، جب یہ کوفے کی طرف روانہ ہونے کے لیے ارادہ بنا رہے تھے اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا ہوا تھا، تو اس وقت یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو کوفے جانے سے روکو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو خط واپس بھیجا اس کے جواب میں، اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہاں جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے لا یسوع کا جو آپ کو برا نہیں لگے گا. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو برا نہیں لگے گا، یہ ایک بڑا واضح جملہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیعت لینے نہیں جا رہے تھے، اور یہ گواہی بھی اہل بیت کے ہی اہل بیت کے فرد کی ہے اور اسی موقع کی ہے. اور دوسری بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے. جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے والوں کی ساری بیعت لی اور اس کو لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور پیشینگوئی کو پورا کیا، تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ امت میں اختلاف نہ ہو اور ان سب کو اکٹھا کر کے اور وہ سیدنا حاکم وقت کے وقت پہ ان کو جمع کیا جائے. اب تیسری اور آخری بات سن لیجئے گا، اگر وہ اپنی بیعت لینا چاہتے ہوتے، تیسرا کرینہ یہ ہے، تو اس وقت کا سب سے بڑا سوشل میڈیا جو ایام حج میں پوری دنیا سے لوگوں کا جمع ہونا تھا، تو بیعت لینے کے لیے ان کو سب سے پہلے وہاں جانا چاہیے تھا، اور ایام منا میں، ایام عرفات میں جاتے اور وہاں جا کر لوگوں سے بات چیت کرتے، یا کم از کم جو ان کے گھر والے تھے اور جو ان کے سب سے زیادہ قریبی تھے اہل بیت، ان سے تو لیتے. نہ انہوں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، نہ منا میں گئے، نہ عام صحابہ کے سامنے کیا، تو کیسے ممکن ہے وہ ان سب کو چھوڑ کر اپنی بیعت کے لیے جلیل القدر صحابہ کو چھوڑ کر وہ کوفے والوں سے اپنی بیعت کروانے کے لیے چلے جاتے؟ تو یہ ہمیں قرائن معلوم. تو اس سے یعنی آپ کی بات سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت بالا تر ہیں
کہ وہ کوفے والوں سے بیعت لینے کے لیے ان پہ یہ اپنے بات آپ کو کہی خلیفہ جائے، بنوانے کی بیعت لینے، ہاں ایسا نہیں ہے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر جو کرائن ہیں اور پھر ان کا اس چیز کا بالکل اظہار نہ کرنا، گھر والوں تک سے بیعت نہ لینا، اس سے یہ چیز آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ واضح ہوئی کہ وہ بیعت لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے. اور حسن ظن یہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، امکان اس بات کا موجود ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے. جو ان کی طرف سے ایک افتراق کا ڈر، خطرہ، خدشہ تھا، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو کوفے کی طرف سفر ہے، اس کے مقصد کے اوپر آپ کا نقطہ نظر بھی لوگوں کے سامنے آئے. دیکھیں اس میں ہمیں نا اس کے اگر اوریجن کو دیکھیں نا، مطلب ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو اگر میں پیش کروں اسی لحاظ سے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ میجورٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو اور ڈیفرنٹ بھی ہے، اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ پیچھے سے وہی بات جو ہم نے کہی کہ ایک طلب بہرحال موجود تھی اہل بیت کے اندر. حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما کا جو معاملہ ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار نہیں ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کر لی نا، وہ اگرچہ پھر بعد میں دستبردار ہو گئے، لیکن حضرت حسین نے اس سے اختلاف کیا، دستبرداری سے اختلاف کیا، لیکن عملاً اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر لی. لیکن جب تک دستبرداری نہیں ہوئی تھی تو وہ مطلب اس کے حق میں نہیں تھے، تو ان کے اندر مزاحمت اور ریزسٹنس زیادہ تھی. باقی 49 میں پھر وہ قسطنطنیہ کی جو ایک وہ جنگ ہوئی، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شامل رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے تحت. 56 میں جب بیعت لی گئی اہل مدینہ سے یزید کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ، تو اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، تو تعرض نہیں کیا، مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انسسٹ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ملتی ہے بعض تاریخی روایتوں میں کہ یزید سے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ کرنا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد اہل عراق جو ہے وہ حسین کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے، لیکن میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ کر کے جانا. جب اس کے فوراً بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 60 میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر یزید جو ہے وہ امیر بن گیا. اب اس نے بھی بیعت کے لیے جو ہے وہ حاکم مدینہ یا گورنر مدینہ کو کہا، ولید بن عتبہ کو کہا کہ جی آپ بیعت لیں، خاص طور پہ عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت حسین سے، کیونکہ ان دونوں سے ایک وہ محسوس ہو رہا تھا. تو وہ جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا، عبداللہ بن زبیر تو خیر نکل گئے مکہ مدینہ سے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مہلت مانگی اور ان کو ایک دن کی مہلت دے بھی دی گئی. اچھا، اس میں کچھ اور بھی تاریخی درمیان میں جو ہے وہ واقعات ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ جی اہل عراق کی طرف سے مسلسل پیغامات آ رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں، وہی بات جو حضرت امیر معاویہ نے. اس کی ایک اور لاجیکل ریزن بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو کیپٹل تھا وہ کوفہ تھا، بالکل، تو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کا اثر و رسوخ تھا. ظاہر بات انسان جہاں بیٹھتا ہے وہاں اس کے فالورز جو ہے وہ یا اس سے محبت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. شام جو ہے یا دمشق جو ہے، اب دیکھیں نا یزید نے بھی دمشق کو کیپٹل بنایا کیونکہ شام میں جو ہے وہ بنو امیہ کی حمایت موجود تھی. تو یہ تھا مطلب مختلف علاقوں میں مختلف ان کے ہونے کی وجہ سے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے، تو یہ بھی ایک تاریخی وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات کہی تھی تو اس کے پیچھے بنیاد یہی تھی کہ کوفہ مرکز رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مدینہ کیپٹل رہا، دارالخلافہ رہا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو حضرت علی نے فوراً اس کو تبدیل کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کوفہ میں حمایت زیادہ تھی اہل بیت کی، اور اس وقت انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حمایت چاہیے تھی، سپورٹر چاہیے تھے، اور وہ کیونکہ مدینہ اور مکہ کے لوگ یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں نیوٹرل ہو جاتے تھے، تو اس لیے یہ ایک مطلب وجہ تھی آپ کہہ لیں. پھر یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی پھر مکہ آ گئے، نکل آئے، وہ بیعت کا معاملہ نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ یہاں سے کوفہ کے لیے جب انہوں نے نکلنا چاہا تو یہ بات بھی درست ہے کہ بعض صحابہ نے ان کو روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، اور اسی طرح اور بھی لوگوں کے، محمد بن حنفیہ کے نام بھی ملتے ہیں جو ان کے بھائی بلکہ تھے. وہ تو مدینہ سے ہی نہیں آئے.
مکہ، ہاں وہ مدینہ سے نہیں آئے تھے، ادھر ہی رکے، ہاں لیکن انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مکہ مکہ چلیں، رک ہاں جائیں، یہ بھی ان کا تھا ہاں کہ یہ بھی مکے میں ان کا آپ قیام مشورہ تھا کریں، کہ پھر آپ یہاں سے ہاں آگے نہ جائیں۔ ہاں یہاں تو اسی طرح سے اور بھی راستے میں بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مطی وغیرہ نے بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ اچھا اس میں اب مطلب وجہ کیا تھی ان کے سفر کی، یہ ایک بات ہے، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں اس میں تاریخی روایات میں کثرت سے ملتی ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کوفہ میں بھیجا تھا کہ جا کے خیر خبریں وغیرہ لے کر آئے۔ تو مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو وہاں ان کا جو قیام ہوا ہانی بن عروہ کے ہاں، اور اب یہ بات ملتی ہے کہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے، کوفہ میں تھے، ان کی وہ دارالخلافہ تھا، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ایک دن میں 12,000 نے بیعت کر لی ہو۔ پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 18,000 تک بھی جو ہے وہ بیعت کا معاملہ پہنچ گیا تھا۔ تو پھر وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے لکھا کہ آپ آ جائیں، اور یہ چیز ان کی جو ہے وہ ہاں۔ اب یہ کہ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو خروج یا ہم اس کو بغاوت کا یعنی نام آپ دیں کے گے؟ پوائنٹ آف ویو سے جو مفتی صاحب نے کہا اس سے تو اس سوال کا جواب ہی کلیئر ہو گیا، یعنی ان کے موقف کے مطابق تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیعت لینے یا اس طلب سے جا ہی نہیں رہے تھے، اور اس چیز کا امکان زیادہ موجود ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کے موقف سے یہ لگتا ہے کہ وہ ارادہ کہیں نہ کہیں رکھتے تھے اس طرح کا، اور جب وہ رکھتے تھے تو پھر یہ سوال بالکل پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ایک حاکم وقت اپنی بیعت لے چکا ہو، لے رہا ہو، اور وہ نامزد ہو چکا ہو، تو اگر کوئی پھر اپنی بیعت کے لیے اٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کے عمل کو خروج کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا؟ اس بارے میں اہل السنہ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں نا، جہاں تک ارادے کی بات ہے تو دیکھیں وہ خاندان میں اوپر سے چلا آ رہا ہے، مطلب اس کی پوری ایک ہسٹری ہے نا، اس کا بالکل انکار کرنا شاید مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے بعد بھی ان لوگوں میں رہا، مطلب خاندان میں رہا، وہ ایک یہ ہے کہ عملاً وہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، لیکن حسنی جتنے تھے، آپ حسنیوں کو دیکھیں، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا بنو امیہ کو، وہ سب جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر رہے اور لڑتے رہے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت سی جو آف شوٹس نکلی، اور یہ لوگ باقی یہ ہے کہ وہ ریولوشنز اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح جو زیدیہ ہیں، اور یہ بھی اب اسی میں سے ہیں، تو اب وہ بھی لڑتے رہے، سارے زیدیہ بھی لڑتے رہے، زید بن علی زین العابدین جو ہیں ان سے آگے جو چلیں، یہ ذرا ثانیہ کربلا کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ اتنا تھا کہ یہ درس و تدریس کی طرف مشغول ہو گئے، لیکن باقی سارے حضرت حسن کی اولاد ہو گئی یا حضرت حسین کی اولاد میں سے جو زیدی تھے وہ سارے لڑتے رہے، اور بالفعل لڑائیاں کی انہوں نے، اور شہادتیں بھی پائیں۔ لڑائیاں کن سے ہوئیں ان کی؟ بنو امیہ سے، صحیح، ہاں وہ ایک نہیں ہے، اختلافات رہے ان کے؟ وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت کثرت سے، ہم نے اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی سیریز کی تھی، بہت کثرت سے۔ تو اس میں یہ حضرت نفس زکیہ کا کیس لے لیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو حضرت حسن کی اس کے بعد بہت مطلب شہادتیں ہوئیں ان کی اولاد میں سے، یہاں پہ معاملہ رک گیا تھا، یہ سائڈ پہ ہو گئے تھے جو حسینی تھے آپ کہہ لیں، لیکن حسنی جو ہے ان کی مسلسل پھر شہادتیں ہوتی رہیں، اور وہ بنو عباس کے دور تک لگے رہے۔ خیر پھر یہ ہے کہ یہ بنو عباس نے بھی تو اکیلے کامیابی حاصل نہیں کی بنو امیہ کے خلاف، ان کے ساتھ یہ فاطمی ملے ہوئے تھے، یہ فاطمیوں اور بنو عباس کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا بنو امیہ کے خلاف، تو پھر بنو امیہ کو جو ہے وہ انہوں نے مل کے جو ہے وہ یہاں سے اپنا بگایا، اور وہ اسپین کی طرف نکل گئے۔ پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، فاطمیوں کا اور ان کا عباسیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اصل میں تو عباسی ان کے بہاف پہ آگے آئے تھے، لوگوں کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ زیادہ تھیں، لیکن عملاً وہ غالب آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب اقتدار کے اوپر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے، مطلب ہم اس ایونٹ کو اس پورے بڑے سینیریو سے کاٹ کے شاید دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک اور نتیجہ نکالیں گے، لیکن اور پیرالل ایونٹس کیا ہو رہے تھے پورا، مطلب وہ تو اس کے اندر ہم اس کو رکھ کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید ہم ایک دوسرے نتیجے تک پہنچیں۔ تو بظاہر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مطلب میجورٹی نے بھی یہی سمجھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنی بیعت لینا چاہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم وہ سینئر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر،
یہ سارے لوگ سینئر تھے. یزید تو تابعی ہے, یہ تو صحابہ میں سے تھے. صحابہ میں سے. تو سینئر ہونے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اہل ہیں امامت کے اور خلافت کے. باقی ان کا جو یہ اقدام ہے اس کو ہم خروج یا بغاوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ خروج اور بغاوت اس وقت کنسیڈر ہوتی ہے جب آپ حکمران کی بیعت کر لیں. اچھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جی بیعت ہو گئی ہے مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, کیونکہ شہادت وہاں پہ ہوئی تھی تو اولین بیعت تو مدینہ میں ہوئی نا. پھر انہوں نے اب جو ہے تو اس پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہی تھا کہ بھائی باغی تو وہ ہے کہ جس نے بیعت کی اور پھر اس کے بعد قلادہ گردن سے اتارو, ہم نے تو قلادہ پہنا ہی نہیں. سیم کنڈیشن وہاں بھی یہی تھی, وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام نے انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی نا, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اس میں بغاوت اور خروج میں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی, شروع سے ہی نہیں کی نا, تو اس لیے ہم اس کو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم بغاوت اور خروج میں نہیں لے کر آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو ہے نا وہ بات کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے, ان کی کتاب ہے شہادت حسین کے نام سے, وہ ایک مطلب انہوں نے ایک اور نقطہ رسی کی ہے, وہ بھی قابل غور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ابھی پیرالل خلافت قائم نہیں ہوئی تھی مکہ کے اندر, یا جو مسلم بن عقیل انہوں نے جو بیعت لی تو وہ کوئی پیرالل خلافت قائم نہیں ہوئی تھی. بیسیکلی یہ جو سفر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ سے کوفہ کی طرف, یہ ایک سیاسی سفر تھا. چاہتے وہ یہی تھے, لیکن وہ پہلے کوفہ میں جا کے حالات دیکھنا چاہتے, حالات دیکھ کے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ یہی سمجھا رہے تھے کہ جنہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ کیسے دیں گے, تو آپ صرف خبروں پہ اعتماد کر کے جو ہے وہ آپ ایک اقدام نہ کریں. تو انہوں نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ مطلب یزید کے خلاف کوئی اعلان جنگ کا اقدام نہیں تھا, یہ کوفہ میں سیاسی حمایت تلاش کرنے کا اقدام تھا کہ اگر وہاں حمایت مل گئی تو پھر دیکھیں گے, پھر ہم اس کے بعد آگے کے حالات دیکھیں گے. یہ انہوں نے ایک نقطہ رسی کی ہے, تو یہ بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے یہ چیز بھی کلیئر ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ سفر تھا یہ ایک سیاسی تھا, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ حق ہماری طرف لوٹنا چاہیے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے نا, اور یہ بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ اگر سوال یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی, سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے نہیں کی تو بقیہ نے کیوں کر لی, یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. تو اس سے تو یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں تھا, یہ ان کا اجتہادی ایک ڈیسیژن تھا, فیصلہ تھا, وہ اس کے مطابق چل رہے تھے. اور پھر مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا انہوں نے سنا ہے تو واپسی کا ارادہ بھی انہوں نے کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کوفہ جانے کی بجائے وہ کربلا کی طرف چلے ہیں. یہ سب قرائن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں تھا, یہ ایک سیاسی معاملہ تھا, سیاسی ان کا فیصلہ تھا. وہ ایک چیز کو سمجھتے تھے, اس کے مطابق چلے, لیکن بالآخر الٹیمیٹلی وہ ایک مظلومانہ شہید ہوئے وہ بھی, اور پھر ان کے گھر والے بھی جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ مظلومانہ شہید ہوئے. تو یہ کوئی کفر اسلام کا اس کو رنگ دینا اور یہ اس طرح کا اس کو مارکا قرار دینا یہ درست نہیں ہے. مفتی صاحب یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اس کی ذرا تفصیل میں ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ کیسے رونما ہوا یہ واقعہ, معرکہ کتنے دن رہا, اور پھر اس میں پانی کی بندش کا جو معاملہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے, اور یہ اس کی جو تفصیلات ہمیں معتبر یا اتھینٹک سورسز سے ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تفصیلات ہمیں کسی صحیح ذریعے سے معلوم ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہیں ظالمین لعنت اللہ علیہم اجمعین, ان کی بات ہمارے لیے معتبر نہیں, اور ایک ہے مظلومین, انہوں نے یہ واقعہ بیان ہی نہیں کیا, تفصیلات تو معلوم نہیں ہیں, اور جو بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف من گھڑت باتیں ہی بیان کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی بند کرنے والی جو کہانیاں ہیں یہ قرائن اور دلائل کے سامنے بوگس ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی مسند احمد کی ہے, جو آپ نے بھی اس کی ام الفضل والی بھی تائید فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا. صحیح ہے. تو فرات کے کنارے پر یعنی پانی کا وجود تو حدیث سے ثابت ہے, لیکن اب پانی کے بند کرنے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے.
کہ اتنے دن پانی بند رہا اور یہ معاملات رہے، یہ کسی جگہ پر اس کی کوئی صحیح سند معلوم نہیں ہے. تاریخی روایات ہی ہیں، تاریخی روایات میں بھی سند نہیں ہے. سند کے بغیر. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی کا وجود ثابت ہے تو اس کے عدم کے لیے جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی تو پانی کا پایا جانا ثابت ہے. اور یہ جو کہانیاں سناتے ہیں ان کہانیوں میں ایک کہانی یہ بھی ہوتی ہے کہ رات کو انہوں نے مہندی گولی اور مہندی لگائی اور کہا کہ ہماری ساری خوشیاں یہیں ختم ہو رہی ہیں اور اب ہماری زندگی کا اختتام ہے یہ وہ. تو اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو مہندی میں ڈالنے کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ کہتے ہیں نا سیدہ سکینہ کو مہندی لگائی گئی اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو وہاں کیسے آ گیا؟ اور کتنے دن پانی بند رہا؟ اب آپ غور کر لیں کہ 8 ذوالحجہ کو یہ مکہ سے روانہ ہوئے. بالکل ٹھیک. اور 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ 1 مہینہ اور 1 دن جو ہے نا، یہ 2 دن بن رہے ہیں. تو یہ باقی سارا سفر اور پھر راستے میں رکنا اور پھر وہ ساری بات چیت اور اس کے بعد یہ شہادت، تو پھر 40 دن پانی بند رہا یا 20 دن پانی بند رہا، یہ بات بھی 10 دن والی بات درست نہیں ہے. تو بہرحال ظلم ہوا ہے، لیکن یہ جو آگے کہانیاں ہیں یہ کسی جگہ پہ ہمیں ثابت نہیں ہوتی. پانی کی بندش والا معاملہ اور اس سے متعلق جو مہندیاں اور اس طرح کی جو تفصیلات ہیں یہ معتبر سورسز سے ہمیں نہیں ملتی. اور ویسے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق جو یہ سانحہ ہے، واقعہ ہے، یہ اس واقعے کو بھی مطلب اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں وہ ایک المناک ہے، پہلے ہی اس میں اتنا کچھ ہے کہ ان کی شہادت کا ہونا ہی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس طرح کی باتیں گھڑنے کی یا اس طرح کی باتیں گھڑ کے اس میں کوئی رنگ ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. ان کی شہادت ہی بہت بڑا ایک سانحہ ہے. المناک. اس میں ایک چیز اگر میں اس میں نا ایک کمنٹ کرنا چاہوں، اصل میں ہمارے یہاں تاریخ کے نا 2 دھارے ہیں. ایک اہل تشیع کا ہے. اہل تشیع کے جو تاریخی مصادر ہیں نا تو اس میں بہت جھوٹ آ گیا ہے، مبالغہ بھی بہت ہے، تو کہانی کا رنگ غالب ہے. وہی آپ کی والی بات کی اتنی مائنر ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ وہاں کیمرے لگا کے بیٹھے تھے. کچھ ہمارے ہاں سنی مصادر میں بھی باتیں آ گئی ہیں، مطلب کثرت سے تاریخی مصادر میں آ گئی ہیں. تو اب بات وہی ہے کہ اس کی سند وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بطور تاریخ اگر ہم اس کا ایک مطالعہ کریں یا اس کو بیان کریں، داری بات ہے لوگوں نے جب کوئی چیز نہیں ملنی تو وہاں سے تو نکالنا ہے کہ جی آپ کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بھلے وہ تاریخی ہیں تو واقعہ تو بہرحال تاریخی ہے ہی ہے. لیکن اس میں بھی جو چیز نوٹ کرنے والی ہے نا، تو عام طور پہ تاریخی مصادر میں یہ چیز لکھی ہے کہ 7 محرم کو جو ہے یہ پانی بند ہوا، مطلب ابن زیاد کے حکم پہ. ابن زیاد نے جو ہے یہ بات کہی تھی. اس وقت عمر بن سعد تھے جو اس کے امیر لشکر تھے ابن زیاد کے، تو ان کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ ان کا پانی جو ہے وہ دریائے فرات کا وہ بند کر دو. تو اس نے 500 کے قریب اپنے لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی 7 محرم کو. اچھا، اس میں تاریخی مصادر میں یہ بھی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو بھیجا. ان کے ساتھ 20 سوار تھے اور 20 پیادہ تھے. بعض میں یہ بھی ہے کہ 30 سوار تھے، بہرحال وہ تعداد تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو یہ لوگ گئے اور یہ ان 500 کے ساتھ لڑائی کر کے جیسی بھی ہے دھکم پیل کر کے وہ پانی وہاں سے لے آئے تھے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنی مصادر کے مطابق کوئی پانی کی بندش کا معاملہ ہوا تھا، لیکن وہ اس قسم کا نہیں تھا کہ ان کے لیے قطرہ بھی نہ بچاؤ پینے کے لیے. ہاں نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک اقدام لیا، مزاحمت کھڑی کی، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زور زبردستی کر کے لڑ جھگڑ کے، کیونکہ ابھی باقاعدہ جنگ تو آغاز نہیں ہوا تھا نا، تو ایک دوسرے کو ابھی جنگ کے آغاز سے پہلے، کیونکہ ان کو بھی پیچھے سے آرڈر ابھی تک نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور معاملات ابھی تک واضح نہیں تھے، تو یہ زور زبردستی کر کے وہ وہاں سے پانی لے آئے تھے. مطلب سنی مصادر میں اوورآل پانی کی بندش کا معاملہ اتنا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سانحے میں جو لوگ شہید ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سمیت، ان کی اصل تعداد کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ
ان کی تعداد 72 ہے، نمبر 1. اور بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے یعنی لوگوں میں یہ بات پھیلا دیا کہ وہ سارے اہل بیت تھے، 72 کے 72 اہل بیت تھے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور حقیقت کیا ہے؟ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے؟ یہ ایک جو حقیقت ہے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. دیکھیں ہے تو سارے تاریخی مصادر ہی، 72 کا فگر بھی ہے، 71 کا بھی ہے، 68 کا بھی ہے، 82 کا بھی ہے، 78 کا بھی ہے، 144 کا بھی ہے. محمد الباقر جو ہیں ان سے 145 کا بھی ہے، کسی نے 300 بھی کہا ہے. تو مختلف فگرز ہیں. عام طور پہ جو بیان کیا گیا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں عام طور پہ جو اتنے زیادہ اقوال ہمارے سامنے آ جائیں تو آپ اس کو سامنے رکھ کے کوئی ایک، تو وہ 70 سے 80 کے درمیان میں ہے، مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ان میں سے اہل بیت کے افراد کتنے ہیں؟ اہل بیت کے اب اس میں کوئی مطلب اس وقت میرے سامنے کوئی خاص فگر نہیں. مفتی صاحب کے ذہن میں اگر کوئی ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ابھی فگر نہیں ہے. کچھ نام ہیں لیکن فگر اس طرح سے نہیں ہے. جی حقیقت تو یہی ہے کہ یہ نامعلوم ہی ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مختلف فگر آ رہے ہیں، تو جب اصل تعداد بھی معلوم نہیں ہے تو اس میں جو افراد شہید ہوئے ان کی بھی تعین کرنا مشکل ہے. اور ویسے بھی جو مختلف تعداد آ رہی ہے ان کا بھی کوئی صحیح سورس نہیں ہے، کوئی بس تاریخی بات ہے اور اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے. اور جو مشہور آپ نے کہا تھا 72، اور یہ آج کل کے لوگ زیادہ اس کو مان رہے ہیں. یہ بیان کرنے والا بھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے. تو یہ جو زیادہ معروف ہے وہ زیادہ بڑے جھوٹے کی طرف منسوب ہے. صحیح ہے. تو باقی اس کا کوئی سچا سورس نہیں. اچھا، یہاں یہ چیز کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس پورے سانحے کے اندر جو اصل قصوروار ہے یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں، ان کے اہل خانہ کا جو اصل قاتل ہے وہ کون ہے؟ میں تو شیعہ اور سنی مصادر کی بنیاد پر اور جو تشیع میں معتبر کتابیں ہیں اور جو اہل سنت میں معتبر کتابیں ہیں ان کے اعتبار سے تو کوفیوں کو ہی اس کا اصل ذمہ دار اور قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. اور جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے روکا، اور روکتے وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک مظلوم شہید ہونے کی صورت میں کوفے کی طرف روانہ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی کہا کہ انہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو وہ آپ کے ساتھ کیسا کریں گے. یعنی ابھی جانے سے پہلے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو انہی کے بارے میں خوف و خطرہ تھا، اندیشہ تھا، اور وہ ایسا ہی سچا ثابت ہوا. اور صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک روایت اور مسند احمد کی روایات معلوم ہے، اور وہ معروف واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ میں حج کے ایام میں تھے تو ایک گروہ پوچھ رہا تھا کہ مفتی کون ہے جس سے ہم نے فتویٰ لینا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو لوگوں نے کہا وہ بزرگ، ان سے آپ فتویٰ لے لیں. تو جا کر پوچھتے ہیں یہ گروہ والے کہ اگر ہم سے مچھر یا مکھی احرام کی حالت میں مر جائے تو کیا کریں. تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ اتنے نیک لوگ، اور بڑا ان کی طرف دیکھا کہ یہ اتنے متقی لوگ ہیں. تو پوچھا تم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کوفے سے. تو کہا تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، اس وقت تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، اور اب مکھی اور مچھر کے مرنے پر سوال کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے اس وقت کے بہت بڑے محدث، صحابی اور سارے سنیریو کو دیکھنے والے، انہوں نے اس کو قاتل قرار دیا. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات معروف ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اہل عراق پر، اہل عراق پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، بلایا اور بے یاروں مددگار چھوڑا اور ان کو شہید کیا. بلانے والے جو تھے وہ ہی قاتل تھے. یہ الفاظ ہیں وہاں کہ انہوں نے ان کو بلایا، پھر بے یاروں مددگار چھوڑا اور پھر ان کو قتل کیا. اس کا مطلب
کوفے کے اندر سے بھی وہ افراد جو بلانے والے تھے، خطوط لکھنے والے تھے، پیش تھے ان کو، وہ ہی اصل قاتل تھے. یہ تو ہے اہل سنت کی کتابیں اور صحابہ کی گواہیاں. اور اگر آپ وقت دیں تو میں بالکل 1-2 منٹ میں، یہ ایک میرے پاس کتاب ہے الاحتجاج، یہ ان کے بڑے علامہ ہیں، طبرسی بڑا معروف نام ہے، امام طبرسی. الاحتجاج ابو منصور جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے نا یہ واقعہ سارا نقل کیا ہوا ہے، اور اس کے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں 3 خطبے ہیں، اس کے 2-3 جملے پڑھتا ہوں. کہ فاطمۃ الصغریٰ انہوں نے جب یہ خطبہ دیا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد، حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ہاں جی، انہوں نے جب یہ خطبہ دیا بعد ان ردت من کربلا، کربلا سے واپس آ گئی کوفہ میں، اور انہوں نے خطبہ دیا. اور اس خطبے کا کچھ حصہ یہ ہے: اما بعد یا اہل الکوفاتی، اے کوفے والو، یا اہل المکری والغدری والخیلاء، اے مکر والو اور غدر والو. غدر دھوکا کیا؟ پہلے تم نے بلایا اور اب تم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آگے بات کرتے کرتے کہتے ہیں وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا حَلَالًا، تم نے ہمارا قتال حلال سمجھا، وَأَمْوَالَنَا نَهْبًا، اور ہمارے مالوں کو لوٹا، كَأَنَّا أَوْلَادَ التُّرْكِ أَوْ قابل، تم نے تو ایسے سمجھا جیسے ہم ترکیوں کی اولاد ہیں یا قابل سے آئیں، یعنی کافروں کی اولاد ہیں. كَمَا قَتَلْتُمْ جَدَّنَا بِالْأَمْسِ، جس طرح تم نے ہمارے دادا کو کل قتل کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. وَسُيُوفُكُمْ تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ لِحِقْدٍ مُتَقَدِّمٍ، تمہارا پہلا ہی تمہارے دلوں کے اندر جو کوڑ تھا اور کینہ تھا، اس کی وجہ سے تمہاری تلواریں ہمارے اہل بیت کے خون سے ابھی بھی ان کا خون ٹپک رہا ہے. آگے کہا تبًّا لَكُمْ فَانظُرُوا اللَّعْنَةَ وَالْعَذَابَ فَكَأَنَّ قَدْ حَلَّ بِكُمْ، تمہارے اوپر ہلاکت ہو کہ تم نے ہمارے اوپر یہ ظلم ڈھایا ہے، اور ایسے ایسے تم نے اب ہمیں قتل کیا، اور ایسے ایسے. تو آگے سے وہ لوگ رونے لگ پڑے. فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ وَقَالُوا حَسْبُكَ يَا بِنْتَ الطَّيِّبَيْنِ، انہوں نے کہا بس کرو، اتنی ہی بات کافی ہے. تو گویا کہ بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ تم نے ہمیں قتل کیا، اہل کوفہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کا خطبہ اس سے اگلے صفحے پر 558 پر ہے، زینب. انہوں نے بھی کہا لما عطا علی بن الحسین زین العابدین بالنسبت من کربلا، عورتوں کو لے کر آئے کربلا سے، مریض تھے تو وہاں عورتیں رو رہی تھیں، مرد بھی رو رہے تھے اور گریبان چاک کیے ہوئے تھے. تو زین العابدین نے بڑی رنجیدہ سی آواز سے کہا ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قاتلنا غیرہم، ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ رو رہے ہیں ہمارے اوپر، فمن قاتلنا غیرہم، ان کے سوا پھر ہمیں کس نے قتل کیا؟ اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ فاومت زینب بنت علی بن ابی طالب الی الناس بالسکوت، پھر وہاں پھر خطبہ دینے کے لیے زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا، اور پھر آگے خطبہ شروع کیا. اور پھر جب وہ خطبہ دیتی تو انہوں نے کہا اما بعد یا اہل الکوفتی یا اہل الخطل والغدر والخذل، وہی الفاظ اے دھوکے بازو. اور آگے کہا اتبکون اخی، میرے بھائی پہ روتے ہو، میرے بھائی پہ روتے ہو، اجل فاللہ ابکو فبکو فانکم احری بالبکاء، تم ہی رونے کے زیادہ لائق ہو. فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، زیادہ رو کم ہنسو. اتدرون، تمہیں پتہ ہے، ویلکم ای کابد لمحمد فرستم، کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس جگر کو پھاڑا ہے، کس ٹکڑے کو تم نے پھاڑا ہے. وَأَيَّ عَهْدٍ نَقَصْتُمْ، اور تم نے کس وعدے کو توڑا ہوا ہے. یعنی انہوں نے بھی اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور کہا تم نے پیغمبر علیہ السلام کے جگر کو چاک کر دیا، یعنی انہی کو قاتل کہا. اور ان کے بعد جب علی بن حسین سیدنا زین العابدین کی باری آئی تو انہوں نے بھی آگے سے کہا، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے. انہوں نے کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی،
ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات، جو جانتا ہے مجھے جانتا ہی، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسین جو شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو فرات کے کنارے پر۔ اور آگے کہا ایھا الناس ناشدتکم باللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، تمہیں علم ہے نا کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے۔ اب یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے الاحتجاج میں، اور یہ واضح الفاظ ہیں، اور قسم دے کر پوچھ رہے تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے میرے والد کو لکھا، وخدعتموہ، اور تم نے ان کو دھوکہ دیا، وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیع، تم نے ان کے ساتھ وعدے پیمان کیے اور بیعت کے ان کے ساتھ جان سے دیے، ثم قاتلتموہ، پھر تم نے ان سے لڑائی کی، وخذلتموہ، اور تم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا بأی عین تنظرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل روز قیامت حضور کو کس آنکھ سے دیکھو گے، یقول لکم قتلتم اطرتی، جب پیغمبر تمہیں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے میرے خانوادے کو شہید کر دیا، وانتہکتم حرمتی، اور تم نے میری حرمت کو پامال کیا، فلستم من امتی، تم میرے امتی ہو ہی نہیں۔ اب دیکھیں واضح الفاظ میں زین العابدین رحمہ اللہ بھی اہل کوفہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں خط لکھے اور پھر تم نے ہم سے لڑائی کی، اور روز قیامت کیا تم جواب دو گے؟ آگے ایک جملہ سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ فقالوا باجمعین، وہ سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ نہیں، کلنا یا ابن رسول اللہ سامعون مطیعون حافظون لزمامک، آج کے بعد ہم سارے آپ کے تابع دار ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے، فمرنا بامرک، جو آپ چاہتے ہیں ہمیں حکم دے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ہیہات ہیہات ایھا الغادارا المکرہ، اے غدارو، اے مکر کرنے والو، دور ہو جاؤ، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اتریدون ان تاتوا الی کما اتیتم الی آبائی من قبل، اب تم مجھے بھی اپنے جانشے میں لا کر شہید کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے پہلے میرے باپ دادا کو شہید کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ گویا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل السنہ کی کتب، صحابہ کرام کی گواہی جو اس موقع پہ موجود تھے، اور جو مظلومین ہیں ان کی گواہی، اور اہل تشیع کی کتب اس بات پہ شاہد ہیں کہ اصل جو قصوروار ہیں، قاتلین حسین ہیں، وہ وہی ہیں جو بلانے والے تھے، بے یار و مددگار چھوڑنے والے تھے، جاسوسیاں کرنے والے تھے، لالچ میں آ کے فوج میں شامل ہو کے انہی لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خانوادے کو شہید کیا۔ اور اب اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ بیٹا یہ گواہی دے کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو، ہمشیرہ یہ گواہی دے تم میرے باپ کے قاتل۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے قاتلین حسین پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کا حاکم یزید تھا۔ تو محترم ڈاکٹر صاحب، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اس چیز پہ تو اتفاق ہے کہ اہل کوفہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور پھر اہل کوفہ میں جو اس وقت کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، یا جو بالفعل شمر وغیرہ جو اس کام میں ملوث ہیں، اس دھندے میں، سب پہ اللہ رب العالمین کی لعنت برسے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اس وقت کا جو حاکم تھا یزید، کیا اس نے قتل حسین رضی اللہ عنہ کا حکم دیا؟ اگر نہیں دیا تو ایک حکمران ہونے کے ناطے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ اور اگر ٹھہرایا جائے گا تو اس پہ سب و شتم کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تین اس کے حصے بنتے ہیں کہ اس نے حکم دیا، اور پھر اگر اس نے حکم نہیں بھی دیا تو حکمران ہونے کے ناطے وہ ذمہ دار ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس پہ سب و شتم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں جو بات ہمیں تاریخی مصادر سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ابن زیاد کو، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، بیسیکلی پہلے تو حضرت نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، صحابی رسول بھی ہیں جو، اور بلکہ جو مختار ثقفی ہے، جو بہت زیادہ ایکٹیو رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے بدلہ لینے کے لیے، جس نے تحریک بھی چلائی، تو اس کی جو بیوی امرہ ہے وہ ان کی بیٹی بھی تھی۔ صحیح ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے معاملہ جو ہے وہ کافی نرم رکھا تھا، تو اس لیے کوئی 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے سے، اور وہ ہانی بن عروہ کے ہاں وہ مہمان کے طور پر تھے۔ تو پھر کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا تھا یزید نے، جو ہے وہ
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے ابن زیاد کو بنا دیا تھا۔ تو ابن زیاد کو آرڈر یہی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینی ہے، بیعت لینے کا آرڈر تھا۔ اور یہ پہلے وہ جو مدینہ کا جو گورنر تھا اس کو بھی اس نے یہی، ولید بن عتبہ کو بھی اس نے یہی آرڈرز بھیجے تھے کہ حضرت حسین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لے۔ ابن زیاد نے پھر ان آرڈر سے جو ہے وہ تجاوز کیا، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی کردار رہا، ابن زیاد کا بھی رہا، شمر ذیل جوشن کا بھی رہا۔ حضرت عمر بن سعد کے بارے میں دو رائے ہیں۔ اچھا، ایک بات کہی جاتی ہے کہ ثانیہ کربلا میں کوئی صحابی ملوث نہیں ہے، تو یہ بات درست ہے، بالکل کوئی صحابی نہیں تھے مخالف لشکر میں۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کسی صحابی کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن ان میں سے حضرت یہ جو حضرت سعد بن وقاص کے جو بیٹے ہیں عمر، ان کے بارے میں جو ہے وہ کہ یہ تھے، تاریخی مصادر تو یہی کہتے ہیں وہاں پہ موجود تھے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھے۔ ایون کہ جو ہے انہی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ساری رات بات چیت ہوئی اور یہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ تین جو شرائط حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آفر کی تھی کہ مجھے یا تو سرحدوں کی طرف جانے دو، یا واپس میں مکہ چلا جاؤں، یا پھر مجھے یزید تک جانے کا راستہ دے دو، اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ خود طے کر لیتا ہوں۔ تو یہ اس پہ ایگری کر گئے تھے کہ یہ بہت معقول شرائط ہیں۔ اور انہوں نے ابن زیاد کو بھی لکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو لڑائی کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، مسالت کے لیے نہیں بھیجا۔ تو ابن زیاد جو ہے نا اس کا ذہن ذرا تھا، اور اس کے قریب وہ جو بیٹھا ہوا تھا جو شمر یا شمر ذیل جوشن جو ہے، اس نے پھر یہ بات کہی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اس نے اس کو امیر بنا کے جو ہے وہ بھیجا اور معاملہ اس سے وہاں خراب ہوا۔ تو باقی یہ بات بھی درست ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اصل میں تو اہل کوفہ تھے، اور ہمارے ہاں جو اہل تشیع کے جو ذاکر وغیرہ نا، وہ مطلب اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کرتے ہیں جی یزیدی لشکر جیسے کوئی وہ دمشق سے آیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ ہاں گورنر جو ہے وہ یزید کا تھا، یا ظاہری بات ہے گورنمنٹ تو اسی کی تھی نا، وہ تو بات ٹھیک ہے، اس اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ جی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس میں شریک تھی، لیکن لشکر جو ہے وہ مقامی لوگوں کا تھا۔ مطلب تاریخی مصادر بھی اٹھا کے دیکھیں نا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کو مخاطب کیا ہے، قیس بن اشعث کو، اور اسی طرح سے یزید بن جو ہے وہ حارث کو، اور اسی طرح سے اور لوگوں کو جو کوفی سردار تھے، معززین میں سے تھے، اور انہیں کہا بھی کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے کہ فصلیں تیار ہو چکی ہیں، زمین بڑی سرسبز ہے، نہریں جو ہے وہ ابل رہی ہیں، تو آپ آ جائیں، تم ہی لوگ تھے تو آج میں آ گیا ہوں۔ تو یہ انہوں نے میدان جنگ میں ان کو خطاب کیا نا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو خط نہیں لکھے تھے۔ تو اچھا یہ بھی یہ ہوا تھا کہ یہ اچھا جیتی ہوئی جنگ انہوں نے ہروا دی۔ وہ جو ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، جو مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے اوپر، 18,000 تھوڑے نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو تھے جن کے گھر میں مہمان تھے مسلم بن عقیل جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں، تو ابن زیاد نے ان کو بلوا لیا اور بلوا کے قید کر لیا کہ جی مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو، کیونکہ یزید کی طرف سے آرڈر تھا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑو اور یہاں سے نکالو، اگر نہیں نکلتے تو قتل کر دو۔ تو اب جب وہ آئے ہیں تو افواہ یہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو جو ہے نا ابن زیاد نے قتل کر دیا، تو اس کے لوگ انہوں نے ابن زیاد کے محل کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ اب 18,000 اور نے بھی جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بھی محاصرہ کر لیا، اور تاریخی مصادر یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے محل میں اس وقت 50 بندے تھے، یعنی اس کی اپنی فوج اتنی تھی، صحیح ہے، 50 بندوں کی فوج، یہیں سے ملے ہیں اس کو سارے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے پھر سرداروں کو کہہ کے لالچ دے کے ڈرا دھمکا کے کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ لالچ دو، تو اس طرح سے معاملہ ہوا اور آہستہ آہستہ وہ مجمع چھٹتا گیا، یہاں تک کہ 30 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی رہ گئے۔ وہ 30 بھی بعد میں جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گئے، اور انہوں نے ایک بڑھیا کے یہاں جا کے جو ہے وہ چھپ گئے، اور وہ پھر وہاں سے وہ پکڑے گئے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو 50 لوگ تو ان کے تھے، باقی تو وہ سارے وہاں سے ملے ہیں، یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے وہی کوفی جو ہے وہ ساتھ مل گئے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، وہ جو صحابہ کی بھی اقوال ہیں وہ اسی تناظر میں، اور اہل بیت کی بھی جو اقوال ہیں وہ اسی تناظر میں، لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں تھی، حکومت تو ان کی تھی، انہی کی حکومت تھی، یہی ان کو جو ہے وہ لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا رہے تھے یا ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ لگا رہے تھے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہی لوگ تھے۔ تو
ایک تو یہ ہے کہ ابن زیاد کا کردار بہت مرکزی ہے، دوسرا جو ہے وہ شمر ذوالجوشن کا کردار بہت مرکزی ہے، بلکہ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ گرے ہیں زخمی ہو کے گھوڑے سے، تو کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، مطلب ہیبت نہیں تھا کسی میں، ہاں ہیبت طاری ہو جاتی تھی نا ان کی، ایک مطلب خاندانی وجاہت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بھی تھی، تو مطلب کافی سارے لوگوں نے ٹرائی کی، سنان بن مالک یا اور لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا سر جو ہے وہ ان کی جسم عطر سے جدا کریں، تو وہ نہیں ہوئی، تو اس نے شمر نے جو ہے وہ آگے بڑھ کے یہ حرکت کی تھی، اور پھر وہ سر جو ہے وہ وہاں پہ ایک تشت میں رکھ کے جو ہے وہ لایا گیا ابن زیاد کے پاس، اور اس نے وہ دانتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو بھی کیا، وہ تو خیر روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر حضرت انس نے اس پہ ناراضی کا اظہار کیا، زید بن ارقم نے کیا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں مجلس سے جو ہے وہ چلے بھی گئے یا نکال دیے گئے۔ تو یہ کہ یہ مرکزی کردار تو رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو ہے وہ اس میں ملوث ہونا نہیں ہے۔ بات ہے کوفہ، اہل کوفہ نے خود اپنے طور پہ تو ڈیسیژن نہیں نہ لیا، بالکل وہ اس اہل اعلی کار بنے ہیں وہ، ہاں اعلی اور کار، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ابن زیاد، شمر اور سنان، یہ لوگ تھے۔ یزید کو جو ہے وہ یہ تو کلیئر آپ نے کر دیا نا کہ اس نے بیعت کا کہا تھا، قتل کا نہیں کہا تھا، یہ تو بالکل چیز کلیئر ہو گئی، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کیسا کرو، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے اس کو، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ لیکن ایک حاکم ہونے کے ناطے ایک واقعہ کسی سلطنت ریاست میں جب ہوتا ہے تو جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری کے تناظر میں یزید کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں یہ بات میرے خیال میں ٹھیک ہے کہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، اس کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، کلین چٹ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اس میں ایک پلی یہ لی جاتی ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ قصاص کا جو معاملہ تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا، بالکل، اور مخالفین یہی کہہ رہے تھے، یا تاریخی مصادر یہی کہہ رہے تھے کہ اشتر بن مالک، اشتر نخی وغیرہ اور یہ لوگ جو بھی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت میں پیش تھے، سرغنے تھے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بیعت ہو چکے تھے اور ان کے دائیں بائیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ ابھی نئی حکومت ہے تو حکومت اتنی مستحکم نہیں ہے، تو ایک خلیفہ کو یہ پہلے شہید کر چکے ہیں، تم دوسرا بھی شہید کروانا چاہتے ہو کہ میں ان کے خلاف اقدام کروں، تو یہ ان حالات میں پاسبل نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پاسبل نہیں تھا تو آپ ان کو ریلیکس کرتے ہیں تو آپ یزید کو بھی کر دیں۔ میرے خیال میں دونوں سینیریو میں بہت فرق ہے۔ صحیح ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت یا حکومت میں حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک، اس طرح وہ رسپانسیبل نہیں تھے جس طرح یزید ہے، مطلب وہ ان کے بعد بن گئے، ٹھیک ہے، ان کے بعد وہ خلیفہ بن گئے، تو اس لحاظ سے وہ حضرت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سے مطالبہ کیا کہ جی آپ چونکہ خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں ہیں تو آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے جو سیاسی حالات وہ واقعتاً سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ خلیفہ ثالث کو گھر میں جس طرح سے شہید کیا گیا تو باغی جو ہے وہ کافی ایکٹیو تھے، اور ان کا اثر و رسوخ خاص طور پہ جو مدینہ تھا اس کے اندر کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو اس وقت یہ چیز محسوس ہوتی تھی کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے کچھ وقت دے دو، اس پہ میں ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ قصاص ہم لیں گے لیکن مجھے کچھ وقت دے دو، تو پرنسپلی انہوں نے ایگری کیا، مطلب تاریخی مصادر یہی کہتے ہیں۔ یزید کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اب یہی بات ہے یہ تو آل ان آل تھا، حکومت اس کی مستحکم تھی، پائیدار تھی، تو یہ ابن زیاد سے قصاص لے سکتا تھا۔ اچھا یہ بھی تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ اس نے ناراضی کا اظہار کیا یزید نے، اور یہ بات کہی کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی افسوس کا اظہار کیا، یا بعد میں یہ بھی ہے کہ یہ رویا بھی، یا اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو پسند نہیں، چلیں ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان لیں تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جو ابن زیاد تھا اس سے قصاص لینا یا کم از کم اسے معزول کرنا، کم از کم درجہ تو معزول کرنے کا۔ اب اس کو تو بعد میں مختار ثقفی وغیرہ نے آ کے جس طرح سے اس کو قتل جو کیا، لوگ اٹھے ہیں بدلہ لینے کے لیے جن کو احساس ہوا ہے انہوں نے اس کو مارا ہے، انہوں نے اس کو مارا، اس کو بھی اور شمع الجوشن کو بھی۔ مطلب ایک یہ بھی اینگل ہے کہ وہ بھی قصوروار اسی کو سمجھتے تھے، جو اہل کوفہ تھے وہ بھی مرکزی کردار اس کو سمجھتے تھے، توابون جو انہوں نے بنائی اور اسی کو انہوں نے پار لگایا، تو مرکزی کردار تو یہ ہے سو ہے۔
لیکن بہرحال یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے ابن زیاد تک کو مظلوم نہیں کیا. ایسے ہی مفتی صاحب آپ یزید کے حوالے سے حاکم وقت تھا اور اس کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، اس سے متعلق اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں یہ بات جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی اس کے اوپر حاشیہ چڑھایا ہے کہ یزید کا قتل حسین رضی اللہ عنہ کا حکم دینا ثابت نہیں، بالکل، اور اس کے اوپر راضی ہونا بھی ثابت نہیں. بالکل. اور جیسا کہ تاریخی روایات دوسری پیش کی جا رہی ہیں، تو انہی تاریخی روایات میں ڈاکٹر صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا کہ وہ رویا بھی اور اس نے ناپسند کیا، تو اگر دوسری تاریخی روایات قابل قبول ہیں تو یہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے. لیکن اس کا جو اقدام جو چاہیے تھا وہ اب جو ایکسپیکٹڈ تھا، اسے متوقع جو ہونا چاہیے تھا وہ اب نہیں اس کیا. میں تھوڑی سی بات دیکھ میں رکھیں. دیکھیں ایک ہے ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ، وہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں، بالکل. لیکن اہل بیت سے بھی تو پوچھا جائے نا بھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی ہم جو ہے دوسرے درجے کا یا تیسرے درجے کا اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. صحیح ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت نے بھی کسی درجے کا یزید کو قصوروار ٹھہرایا ہے؟ صحیح ہے. سوال یہ ہے. آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی محبت کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے ساتھ ہی، لیکن کیا اس وقت یا اس کے بعد کے اہل بیت نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا قصوروار اسے ٹھہرایا ہے؟ سوال یہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی بات ہوئی ہے جو صحیح ریفرنس ہے اور سند کے ساتھ جو بات مطلوب ہے، اس کے اندر اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی بعد میں یزید کو اس مسئلے میں نشانہ نہیں بنایا. دیکھیں جیسے آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ توابین جو جماعت بنی انہوں نے بھی پورا زور اس کی طرف رکھا، لیکن انہوں نے ایک درجہ بھی اس طرف نہیں رکھا یزید کی طرف. اب اہل بیت میں سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ زندہ تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا زندہ تھیں اور دوسرے اہل بیت تھے. انہوں نے کیا یزید کی زندگی میں یا یزید کی زندگی کے بعد انہوں نے کسی درجے کا بھی اگر اہل بیت نے اسے قصوروار یا ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی مل جائے تو ہم ضرور اس کے بارے میں کہیں گے. صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ملتا اور اہل البیت اس بارے میں خاموش ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی. اچھا ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی شخص قتل ہوتا ہے، مظلومانہ شہید ہوتا ہے، اب اس کے ورثاء کو 3 حق ہوتے ہیں. بالکل. یا تو وہ قصاص کا مطالبہ کریں اور پھر اس وقت حاکم وقت کی ذمہ داری یا قصاص لے کر دے، اور اگر نہیں لے کر دیتا تو اس کے اوپر ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو دیت کا مطالبہ ہو. بالکل. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنا معاف کر دیں یا فیصلہ قیامت پر چھوڑ دیں، وقتی طور پر وہ اس کے اندر خاموشی رکھیں. میں نے جو پڑھا ہے، شاید ڈاکٹر صاحب اس میں مزید رہنمائی فرمائیں گے، مجھے آج تک پہلے 2 مطالبے نہیں مل سکے. صحیح ہے. میرے کہ انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو یا ان کا دیت کا مطالبہ ہو. تو جب یہ 2 مطالبے نہیں ہیں تو پھر اہل البیت سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کا بدلہ ہو بھی کیا سکتا تھا، تو انہوں نے اپنا فیصلہ روز قیامت پر چھوڑ دیا. اور دیکھیں مجھے جو تاریخ میں پڑھا ہے اور وہ ان کی اپنی کتب میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس واقعہ کے بعد یزید کے پاس رہے ہیں. صحیح ہے. اور آج بھی آپ اگر دیکھ لیں میپ پر یا ویسے نکالیں تو سیدہ زینب کا مقبرہ بھی دمشق میں ہی ہے، 6 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو اگر وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا اس کو قصوروار سمجھتے ہوتے تو پھر ان کا وہاں رہنا یہ بات عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. اب آخری 2 سوالات کی طرف چلتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جو لوگ کربلا سے بچ گئے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے، جس طرح زین العابدین رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، فاطمہ صغریٰ کا ذکر ہوا، سیدہ زینب کا ذکر ہوا، اور دیگر لوگ جو بچ گئے، بچے بھی تھے ان میں، ان سب کو
یزید کے پاس لے جایا گیا الٹیمیٹلی. پہلے ظاہر ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش ہوئے, پھر ان کو بالآخر یزید کے پاس لے جایا گیا. یہاں بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں کہ یزید نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا, لونڈیاں بنا لیں, غلام بنا لیے, مال لوٹ لیا, یوں سب کیا گیا. یہ ایک بڑی کہانی جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے. اس کے اندر کتنی صداقت ہے, کیا مطلب یہ کچھ ایسا ہے نہیں ہے, اس پہ کیا حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جی, اہل سنت کی کتب میں تو اس کا قطعاً کوئی وجود نہیں ہے. بالکل. اہل تشیع کی کتب میں اس کا کافی لمبا چوڑا وجود ہے, اور سیدہ زینب کے وہاں جا کر خطبات بھی ہیں اور پھر ان کے معاملات بھی ہیں, اور وہ تو یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی ان کا سر مبارک بھی ان کے پاس وہاں یزید کے پاس لے جایا گیا. لیکن اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی سند اس کی ثابت نہیں ہے. اچھا, حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ لے جائے گئے وہاں پہ؟ بالکل لے جائے گے. یزید نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یزید نے ان کا اکرام کیا. اور ابو داود میں ایک روایت موجود ہے کہ جب زین العابدین رحمہ اللہ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ ان کے پاس آئے, مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دوسرے صحابہ بھی, اور پوچھا کہ ہمارے لائق کوئی چیز, اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا, ستم ہوا ہوتا, اور ان کو کوئی اس کے بارے میں کوئی معاملات ہوتے تو وہ لازمی بتاتے کہ آپ ایسا کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو ہدایہ, تحائف اور ان کی لازمی جو ضروریات تھیں ان کو دے کر, اور ان کے جو سامان, ساز و سامان تھا وہ سارا دے کر ان کو مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا. ان کو غلام بنانا, لونڈی بنانا, یا ان کا مال کھینچ لینا, یا ان کے ساتھ ظلم و ستم, ایسا قطعاً بھی کسی جگہ. اور سیدہ زینب کی جو آپ نے وضاحت کی کہ قبر وہاں پہ دمشق سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے, اس سے بھی یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کا قیام پھر ادھر ہی ہوا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو وہ کیوں وہاں پہ رہتی ہیں, اور یقیناً وہاں سے وہ نکلتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخری سوالات کی طرف چلیں گے. حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہ جو بات جھوٹی پھیلائی گئی کہ ان کا سر مبارک جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس تو لے جایا گیا, یہ تو اتھینٹک ذکر بھی ہو گیا, اس کا سورسز سے معلوم ہوتا ہے, لیکن یزید کے پاس لے جانا اس کا کوئی سورس نہیں ہے. ان کا مقبرہ یا ان کی قبر مبارک وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, جسد کے بارے میں تو یہی بات معروف ہے کہ وہ وہاں کربلا میں ہی مدفون ہے. باقی جو ان کا سر مبارک ہے تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہے. صحیح. زیادہ معروف رائے یا بہتر یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ آ گیا اور مدینہ میں ہی اس کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. واللہ عالم, ہم کچھ بات وہی ہے کہ یقین سے کہہ نہیں سکتے. صحیح ہے, صحیح بات اس میں کلیئرلی نہیں کی جا سکتی, لیکن جو امکان ہے زیادہ اس بات کا, امکان غالب کے طور پہ کہ ان کا سر مبارک مدینے میں اور جسد مبارک وہ کربلا میں ان کو جو ہے نا وہ مدفون کیا گیا. تو ناظرین, آپ نے واقع کربلا کی تفصیلات, ان کے حقائق اور اس سے متعلق جو غلط سلط معلومات معاشرے میں مشہور ہیں ان کی تردید سے متعلق اس پروگرام کو سنا, اور اس میں بالکل واضح ہوا کہ اہل سنہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کا احترام کرتے ہیں, ان کے فضائل مناقب کا اعتراف کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے اس کو ادھر رکھا جائے, جو چیز نہیں ہے, جو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس سے اعراض کیا جائے. اور یہ چیز بالکل کلیئر ہے, یعنی یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو اہل سنہ بالکل کلیئرلی کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں, ان کی شہادت میں جو لوگ شریک تھے یا جن لوگوں نے ان کی شہادت پہ رضامندی کا اظہار کیا یا کسی طرح بھی تعاون کیا یا دل سے چاہتے تھے کہ ایسا معاملہ ہو جائے, کسی طرح کا بھی ان کا تعاون اس معاملے کے اندر موجود تھا, ان سب سے اہل سنہ کا اعلان برات ہے, سب پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اس چیز پہ میرا خیال ہے ہمارا پروگرام بھی کا بھی میسیج یہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس واقعے کو آڑ بنا کے یزید اور پھر یزید سے اگلی سیڑھی لگا کے سیدنا امیر معاویہ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام پہ تان کا ایک لمبا سلسلہ شروع کرنا, یہ بھی قطعاً درست نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک سائیڈ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ ہونے والا ظلم ہے, اس طرح یہ بھی ظلم ہے کہ ان کے سارے اس واقعے اور قصے کو ایک ایسے لوگوں کی طرف منسوب کر دیا جائے جن کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پروگرام میں بالکل یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی صحابی اس جو ہے وہ پورے سانحے کے اندر اور اس ظلم میں شریک نہیں تھا, نہ کوئی اس پہ خوش تھا, اور بعد میں بہت صحابہ کرام اس صدمے سے گزرے اور پہلے ہی وہ خدشہ اور توقع یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس پروگرام کی وساطت سے جو حقائق آپ تک پہنچے ان کو سیکھنا, سمجھنا
اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔